بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان میں ہم کلمہ سنتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی، آؤ نماز کو۔ پہلے 2 بار کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، پھر حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کو۔ حیا کا لفظ جو ہے یہ اتنی شدت پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ، ساری قربانیاں دے کر آ جاؤ۔ عربی میں آنے کے لیے ادھر آؤ، یہ جو لفظ ہے اس کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مگر یہ جو لفظ ہے حیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر فوری اس کی طرف ہو۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کو۔ اب اگلی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ جو 2 جملے جوڑے گئے نا، آؤ نماز کو اور آؤ کامیابی کو، یہ نماز ایک عمل ہے اور اس کے بعد کامیابی کی بات کی ہے۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ فلاح۔ آؤ فلاح کو، فلاح اس کامیابی کو کہا جاتا ہے، فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کامیابی کے بعد ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ فلاح اس قرب کو کہا جاتا ہے، اس قرب کو، تقرب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد دوری نہ ہو۔ فلاح اس کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد ناکامی کی شکل نہ دیکھنی پڑے، اور فلاح اس قرب کو کہا جاتا ہے جس قرب کے بعد بعد اور دوری نہ ہو۔ تو یہ فلاح کیسے ملے گی؟ یہ عمل سے ملے گی، پہلے نماز اور پھر فلاح۔ آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کو، آؤ نماز کو، آؤ کامیابی کو۔ تو دونوں کو جو ساتھ جوڑا وہ یہ کہ اس دنیا میں بھی انسان کی کامیابی عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ آدمی کی کامیابی عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ عمل جب جتنا بہتر سے بہتر ہوگا، عمل میں جتنا حسن ہوگا، عمل میں جتنی خوبصورتی ہوگی، عمل جتنا اخلاص کے ساتھ ہوگا، اور عمل جتنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، عمل میں اتنی جان پیدا ہوگی۔ جب عمل میں جان آئے گی تو پھر یہ عمل کامیابی کو کھینچ کے لاتا ہے، یہ عمل کامیابی کو کھینچ کے لاتا ہے۔ پھر وہ کامیابیاں اللہ پاک دنیا میں عطا کیا کرتا ہے کہ جن کامیابیوں کے بعد ناکامیاں انسان نہیں دیکھتا، اور پھر اللہ پاک وہ قرب اور تعلق اپنا نصیب فرماتا ہے کہ جس تعلق اور قرب کے بعد دوری نہیں ہو۔ اب یہ کامیابیاں اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا فرمائی ہیں، اور اسی طرح سے یہ قرب اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز ایک عمل ہے، اور اس عمل کے بعد وعدہ دیا گیا ہے، پہلے کہا آؤ نماز کو، پھر کہا آؤ کامیابی کو۔ ان دونوں کو اس لیے جوڑا گیا کہ انسان کو جو کامیابی ملتی ہے وہ کس پر ملتی ہے؟ وہ عمل پر ملتی ہے۔ اور عرض کیا کہ عمل میں جان اور طاقت پیدا ہوتی ہے کس چیز سے؟ اخلاص سے، اتباع سنت سے، اتباع سنت سے، اخلاص سے، اتباع سنت سے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ بڑا عجیب لفظ ہے یہ، الیہ یصعد الکلم الطیب۔ آپ کے تمام کے تمام اعمال، الیہ یصعد الکلم الطیب، آپ جو زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات بیان کریں گے، یہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، مگر اسے کیا بلند کرتا ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، نیک عمل ان کلمات کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں قرب چاہیے، اللہ پاک کے ہاں تعلق چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کامیابی چاہیے، تو اپنے اعمال میں جان پیدا کرو، اپنی نماز میں بھی جان پیدا کرو، اپنی تلاوت میں بھی جان پیدا کرو، اپنے ذکر میں بھی جان پیدا کرو، رات کے قیام میں بھی جان پیدا کرو، یہاں تک کہ اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو، اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ جتنا عمل میں اخلاص ہوگا اتنا عمل قیمتی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ
بہت جلیل القدر شخص تھے اور اللہ پاک نے ان سے بڑی خدمات لی ہیں، اور ملک میں بھی بیرون ملک میں بھی کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیض کو پھیلایا ہے۔ لہٰذا ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں اور حضرت کی بخشش اور مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ حضرت والا کی کامل بخشش فرما، اے اللہ حضرت والا کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ حضرت مولانا پیر عبد الرحیم صاحب بڑے عالم تھے، اللہ ان کا بھی انتقال ہوا ہے، اللہ کی بخشش فرما، ان کے بھی درجات کو بلند فرما۔ اے ارحم الراحمین جتنے بیمار ہیں اے اللہ علماء صلحاء عوام الناس، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما، اے اللہ ہمارے اعمال صالحہ میں جان پیدا فرما، اخلاص پیدا فرما، اے اللہ اعمال میں حسن پیدا فرما، اتباع سنت سے ہمارے اعمال کو منور فرما۔ اے ارحم الراحمین ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اللہ۔ جو احباب عمرے کے لیے تھے ان کی نشست چل رہی تھی، وہ تشریف رکھیں، باقی حضرات کو جانے کی